اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم یتیموں کے احکامات پڑھ رہے ہیں کہ جب کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہو اور اس کا مال آپ کے پاس موجود ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ وَلَا تَأْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور نہ تم سپرد کرو نادان بچوں کے ذمے اموالکم اپنے مال کو، التی وہ مال، جعل اللہ لکم قیامًا اللہ تعالیٰ نے جس کا تمہیں گزران کا ذریعہ بنایا ہے، جس مال کو تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، وارزقوہم فیہا تم اس مال میں سے ان یتیموں کو کھلاؤ، وکسوہم اور ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کو اچھی بات کہو، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اچھے طریقے سے معاملات سمجھاؤ۔ یعنی اگر وہ نادان ہیں، ابھی میچور نہیں ہوئے، تو ان کو ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو کہ وہ اپنا مال ضائع کر بیٹھیں۔ وابتلوا الیتامى اور جانچتے رہو، الیتامى یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، مراد وہ بالغ ہو جائیں، فإن پس اگر آنستم منہم تم ان کے اندر پاؤ رشدن سمجھداری، فہم، فادفعوا الیہم پس لوٹا دو ان کی طرف، اموالہم ان کے مال۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اب وہ معاملات سنبھالنے لائق ہو گئے ہیں، پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ ولا تاکلوہا اور نہ کھاؤ اس مال کو، اسرافاً فضول خرچی میں، وبداراً اور اس جلدی میں، ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، اس ڈر سے کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال سنبھال لیں گے، اس سے پہلے جو ہاتھ آتا ہے سمیٹ لو، اس لالچ میں اندھا دھند نہ کھاؤ۔ ومن کان غنیا اور جو کوئی غنی ہو، مالی وسعت رکھتا ہو، فلیستعفف بس چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، بچا رہے۔ ومن کان فقیرا اور جو کوئی تنگ دست ہو، فلیاکل بس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے کیا مراد ہے؟ بقدر ضرورت کھائے، جس سے گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات کو فطرت کے اصولوں کے مطابق رکھا۔ آپ نے جتنے بھی قوانین پڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں اس کو فکس کیا ہے اس کے تقوی کے ساتھ۔ بہت کم ایسے معاملات ہیں جس میں بالکل صریحاً حد لگی ہے، ورنہ معاملات انسان کی اپنی نیت کے اوپر چھوڑ دیے گئے کہ وہ خود فیصلہ کرے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس لائن میں کھڑا ہے، اور اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے تو پھر وہ خالی اس کے فیصلے پر ہی نہیں چھوڑا، اس کے اوپر یہ سختی، یہ پابندی لگائی گئی ہے، آج اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کو اس کا حساب تم نے دینا ہے۔ تم کس نیت سے کام کر رہے تھے اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ دنیا کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کہ اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے، تو اللہ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اگر تم افورڈ کرتے ہو تو یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ۔
لیکن اگر ایک شخص خود ہی تنگ دست ہے، اس کے گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی اور اس کے ذمے یتیم کی کفالت بھی لگ گئی ہے اور یتیم کے پاس مال ہے، تو پھر اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بقدر ضرورت تم اپنی ضرورت بھی پوری کرو اور اس کو بھی سنبھالو، تو اتنا تم اس مال میں سے کھا سکتے ہو، لیکن اس کے اوپر بھی کڑی نظر کس کی ہے؟ اللہ کی، کہ اگر وہ اس بہانے سے اپنا پیٹ بھرے گا، موج کرے گا، مال اڑائے گا، تو پھر پکڑا جائے گا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، بس جب تم ان کی طرف لوٹا دو، سپرد کر دو، اموالہم، ان کے مال، فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ، بس اس پر گواہ بناؤ۔ تم جتنے مرضی نیک دل تھے، تم جتنے مرضی متقی اور پرہیزگار تھے، تم نے جتنا مرضی اس مال کی حفاظت کی اور منوان وہ مال بچوں تک پہنچا دیا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن ان بچوں کے ذہن میں کل کو کوئی بندہ یہ شے ڈال دے کہ یہ تو آپ کا مال ہی کھا گیا سارا، تو معاشرے میں انتشار تو پیدا ہوگا نا۔ اللہ کے ہاں تو وہ سرخرو ہے ہی، معاشرے میں انتشار تو پیدا ہوگا، اور ان کا جو باہمی تعلق ہے وہ تو خراب ہوگا، اور رشتہ داریوں کی اہمیت اور ان تعلقات کی اہمیت جتنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جتنا اس چیز کا پرچار کیا ہے، جتنی اہمیت بیان کی ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے، اعتماد کو، اس رشتے کو، اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے یہ لازم قرار دیا کہ مال سپرد کرتے وقت گواہ بنا لو، تاکہ کوئی ان کے کان نہ بھر سکے۔ اس وقت لکھ لو کہ اتنا مال میرے ذمہ آیا تھا، آج اتنا مال ان کے سپرد کر رہا ہوں، تاکہ کسی قسم کے کوئی ابہام کا شائبہ نہ ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ وہ آخری حد ہے، یہ وہ آخری کوڑا ہے، یہ وہ آخری سختی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھلے انداز سے انسان کے اوپر رکھ دی ہے، ذمہ داری، کہ آج دنیا کو دکھانے کے لیے تم جتنے مرضی ہیلے بہانے کر کے وہ مال کھا لو، دنیا کو، ایون وہ جو یتیم ہے اس کو بھی تسلی دے لو گے، کہانیاں ڈال لو گے، اللہ کے سامنے تم کسی قسم کی کوئی دغا بازی نہیں چلا سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، وہاں سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے خود مال کے اوپر زیادتی نہ کرو، ہاتھ صاف نہ کرو، احتیاط کے لیے گواہ بناؤ، اور اصل معاملہ اللہ کے سپرد۔ اگلی آیت میں موضوع مختلف ہے۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑا، الوالدان، والدین نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، والدین اور رشتہ داروں کے مال میں حصہ ہے مردوں کا بھی، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی، نصیب، حصہ ہے، مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑا، الوالدان والاقربون، والدین نے اور رشتہ داروں نے، مما قل منہ او کثر، اس میں سے مال کم ہو یا زیادہ، جو مال ترکے میں ہے، جو وراثت تقسیم ہونی ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ترکے میں سے، وراثت کے مال میں سے وہ مال کم بچے یا زیادہ بچے، حصہ دونوں کا ہے، ان کا، بیٹوں کا بھی، بیٹیوں کا بھی، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، حصہ دونوں کا ہے۔ نصیباً مفروضہ، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، یہ حصہ فرض ہے۔ کس کی طرف سے فرض ہے؟ کس نے فرض کیا ہے؟ میرے اوپر نماز فرض ہے، میں اپنی مرضی سے نماز چھوڑ سکتا ہوں، مجھے اختیار حاصل ہے، تو کوئی اپنی وراثت میں سے حصہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ فرض کس نے کیا ہے؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے چھوڑنے کا؟ تو ہمارے ہاں جو ٹکوسلا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کے حصے میں چھوڑ دیتی ہیں، وہ اس حکم کی نافرمانی کرتی، اجازت ہی نہیں ہے چھوڑنے کی، یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بہن چاہے مالدار ہو چاہے مالدار نہ ہو، اب اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، یہ مت سوچیں کہ وراثت میں حصہ کتنا آ رہا ہے، لو جی بھائی کے ذمے اگر کوئی 2 مرلے آ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا، نہیں، اللہ نے جو قانون فرض کر دیا ہے ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھائی غریب ہے تو وراثت سے پہلے بھی تو آپ مالدار تھے نا، اس وقت اپنے مال میں سے کیوں نہیں دے رہے بھائی کو؟ وراثت ہی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੀ ਅੱਬਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 1 ਮਰਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਗਈ ਮਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, अपना हक हासिल कर, अपने हक वास्ते तो जिहाद है। लिहाजा विरासत के मामलात में जो हमारे मुआशरे में बद इंतज़ामी, बद नीयती और बदतमीज़ी है, इसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी विरासत छोड़ सके। ये फ़र्ज़ है और सब के लिए ही फ़र्ज़ है, वो बहनें हों, भाई हों, भाइयों ने सारी जिंदगी कमाया हो, बहनों की शादी की हो, जो मर्जी किया हो, बहनों को आप लोगों ने जितना मर्जी माल दे के रुखसत किया हो, विरासत फर्ज है। वो जो आपने किया है उसके लिए आप अगर तो नीयत खालिस थी तो अजर के ख्वाहिशमंद रहें कि बहनों पे खर्च किया है। पहली बात यह है कि वो भी कानून की खिलाफ वर्जी है, इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। लेकिन मुआशरे में बदतमीजी की इंतहा यह है कि उसके बगैर बहनों का रिश्ता ही नहीं होता, बेटियों का रिश्ता ही कोई नहीं ले रहा। तो क्या कहते हैं, कौड़ा घूंट भरना है तो उसको फिर विरासत के साथ नत्थी ना करें, उसके लिए फिर अल्लाह से उम्मीद रखें। बेटे भी बाप के माल से खर्च कर रहे हैं, बेटों की शादियां भी बाप के माल से ही हो रही हैं, तो बेटियों की शादियां हो गई हैं तो कौन सी बड़ी बात। जब विरासत की बारी आती है तो उस वक्त जहेज का हिसाब करने वाले ये अल्लाह के कानून के साथ दोहरा खिलवाड़ करते हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, मामलात को समझने की तौफीक अता फरमाए।